اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے ہیں۔ سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، جس میں خالص حق اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، صفات اور افعال بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں حق اللہ کا ایاک نعبد اور حق بندوں کا و ایاک نستعین۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، جس میں خالص حق بندوں کا اہدنا الصراط المستقیم اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، ولا الضالین اور تیسرا منافق۔ پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ پہ وضاحت کی تھی کہ صفات 3 قسم کے ہیں، ایک صفات اللہ کے لیے، ایک مخلوق کے لیے، اور تیسرا مشترک ہے لیکن الفاظ میں حقیقتاً جدا ہے۔ تو جس میں ہم نے پھر معنی کیا تھا الحمدو کا کہ الوہیت کے صفات خاص اللہ کے لیے ہیں، خدائی کے صفات خاص اللہ کے لیے۔ پھر ہم نے للہ پہ وضاحت کی تھی کہ للہ الہ سے نکلا ہے، یعنی توحید ہے۔ الہ معنی حاجت روا، ایک حاجت کو پورا کرنے والا، جس طرح ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں ہم معنی کرتے ہیں، عام معنی ہم کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان کو اپنی مادری زبان میں کلمے کی معنی نہ آتی ہو، وہ مادری زبان میں کلمے کے مطلب پہ نہ سمجھتا ہو، تو کہتا ہے میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا فتویٰ ہے، ہمارا نہیں۔ تو الہ کی معنی کیا ہے؟ ایک حاجت پورا کرنے والا۔ تو ہم کلمے کی معنی کیا کریں گے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاجت پورے کرنے والا، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ معنی، تو للہ کی پھر ہم نے معنی کی کیا؟ حاجت روا۔ تو الحمدللہ کی معنی ہم نے کیا کی تھی؟ الوہیت کے صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہے، یا خدائی کے صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ پچھلا سبق تھا۔ آج کا سبق رب العالمین۔ تو پہلے ہم رب العالمین کی معنی کریں گے، پھر رب پہ وضاحت کریں گے کہ رب کسے کہتے ہیں اور عالمین کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ رب العالمین پالنے والا ہے تمام مخلوقاتوں کو۔ یہ دلیل بھی ہے الحمدللہ پہ، خدائی کے صفات خاص اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین ہے، اللہ پالنے والے، اللہ رب العزت پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو، اس لیے صفات خدائی کے خاص اللہ کے لیے۔ یہ الحمدللہ پہ ایک دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ خدائی کے صفات خاص اللہ کے لیے کیوں ہے؟ الوہیت کے صفات خاص اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو۔ اور رب، ابھی رب کہتے ہیں کسے ہیں؟ تو رب تربیت سے ہے، رب تربیت سے، یعنی ربوبیت۔ تو ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں اٹھانا ایک چیز کو ایک حال سے دوسرے حال تک، اور اس ٹائم تک اٹھانا
کہ وہ کمال تک پہنچ جائے. یعنی ایک پودا ہے، چھوٹا سا پودا ہے، آپ نے بیج بویا تو اس سے چھوٹا سا ایک پودا نکلتا ہے، وہ درخت بن جاتا ہے. تو یہ ایک حال سے دوسرے حال تک، کمال تک پہنچانے تک کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ رب ہے. اس طرح مثال بچے کی ہے، پیدائش سے لے کے، ماں کی پیٹ سے لے کے، دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے ماں کی پیٹ سے 9 مہینے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ یہ کہ وہ بڑھاپے تک چاہ پہنچتا ہے. تو ایک حال سے دوسرے حال تک تربیت کون کرتا ہے؟ ایک اللہ کرتا ہے. اس طرح جانور ہے، جانور کا بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی پیدائش سے لے کے اپنے عمر کے طویل عرصے تک پہنچنے کا یہ عمل جو گزرتا ہے، اس میں مختلف حالتیں، یہ تربیت کون کرتا ہے؟ ایک اللہ کرتا ہے. اس طرح پیغمبر کی بھی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو رب العالمین، رب کیا ہے؟ رب تربیت سے ہے، پالنے والا. عالمین، اب عالمین بہت ہے، عالمین بہت ہے. یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ 1000 عالم ہے. عالم کتنے ہیں؟ 1000. بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں 2000 ہے، بعض ذکر کرتے ہیں 10,000 ہے، لیکن مشہور چند ہے، جیسے عالم انسان، اس طرح عالم ملائکہ، اس طرح عالم جنات، عالم حیوانات، عالم حیوش، عالم طیور، عالم حشرات، عالم نباتات، مختلف یہ چند جو ہیں یہ مشہور ہیں. تو ان سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو سب محتاج ہے نا پیدائش میں اللہ کے لیے، سب کیا ہے؟ محتاج ہوئے اللہ کو. تو اول الحمدللہ میں کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سب کو میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کہتے ہیں پیدا کرنا تو چھوڑو، تربیت بھی میں ہی کرتا ہوں. پیغمبروں کی بھی تربیت میں نے ہی کی ہے. وہ ماں کے پیٹ میں محتاج تھے، میرے پیدائش کے بعد مجھے محتاج تھے، حتیٰ کہ یہ موت تک میرے محتاج تھے، موت کے لیے بھی میرے محتاج تھے. تو جس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ رب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ مربوب ہوتا ہے، وہ رب نہیں ہوتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. مطلب جس کی تربیت کی جاتی ہے وہ رب نہیں، مربوب ہے. تو مربوب عبادت کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر آپ کہتے ہو کہ فلاں پیر یا ولی یا پیغمبر بغیر اسباب کے مجھے دیکھ سکتا ہے، میری امداد کر سکتا ہے، میرے لیے پہنچ سکتا ہے بنا اسباب کے، تو یہ صفت کس کی؟ یہ اللہ کی ہے، بنا اسباب کے. انہیں ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اب کہتے ہو وہ دور ہے لیکن مجھے دیکھ سکتا ہے، تو اسباب تو نہیں ہے. تو یہ بنا اسباب کے دیکھنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. بنا اسباب کی امداد کرنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. بنا اسباب کے ہمارے نفع و نقصان کے لیے پہنچنے کی صفت کس کی؟ اللہ کی. تو اگر آپ یہ مخلوق سے کرتے ہو، کسی پیغمبر سے، جن سے، اس طرح ملائکہ سے، کسی ولی سے، تو یہ کیا ہے؟ یہی شرک ہے. مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا یہی عقیدہ تھا. اس طرح جو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بغیر اسباب کے ہمارے طرف پہنچتے ہیں، ہماری امداد کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں. تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ بنا اسباب کے ہماری طرف پہنچتے ہیں، اور یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. توحید کا مسئلہ جو ہے یہ عقل سے ثابت ہے، یہ عقل سے ثابت ہے. تو اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ بنا اسباب کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے امداد بھی کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے. آپ تاریخ دیکھیں، غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام وہ شہید ہوئے تھے. تو کیا نبی علیہ السلام انہیں بچا نہیں سکتے تھے؟ وہ تو زندہ تھے، موجود بھی تھے ان میں. تو انہوں نے اگر آپ کے لیے پہنچ سکتے آپ کہتے ہو تو وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ پھر اسے بھی چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رضائی بھائی بھی ہے وہ نبی علیہ السلام کے، وہ شہید ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جنگ کے بعد کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہے، تو کسی نے کہا وہ اس طرف گئے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو وہ شہید ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کو کیوں پتہ نہیں لگا؟ اسی طرح یہ بھی چھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ میں، اسی غزوہ میں ماتھے پہ ان کے تیر لگا تھا اور دان مبارک ان کے شہید ہوئے تھے، تو وہ اپنی امداد خود ہی نہیں کر سکتے تھے اس میں، اگر انہیں پتہ ہوتا تو خود کو بچا لیتے پہلے سے۔ تو ایک زندہ پیغمبر خود کو نہیں بچا سکتے تو فوت ہوا ولی وہ آپ کی امداد کیسے کرے گا؟ تو رب کون ہے؟ اللہ ہے، عالمین تمام مخلوقات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہ ذات کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ جتنے بھی عالمین ہیں وہ سارے محتاج ہیں اللہ کو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ انسان، جو بھی ہیں اوپر نیچے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے ایک اللہ کو محتاج ہیں۔ اور یہی صفت قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے لیے خاص کرتے ہیں، مخلوق سے نفی کرتے ہیں بہت سی جگہوں میں، لیکن میں صرف ایک جگہ آپ کی اصلاح کے لیے بیان کروں گا، نوٹ کریں آپ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 پارہ نمبر 3 دیکھیں ذرا، یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب، او کتاب والو، او کتاب والو یعنی او مولویوں، تعالو آ جاؤ، الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف، سوائم جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور آپ کے درمیان، وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت نہیں کریں گے الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، ولا نشرکا اور حصہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، بھی اس اللہ کے ساتھ، شیئن حص کسی کو کسی بھی صفت میں، ایک صفت بھی ہم کسی کو نہیں دیں گے اللہ کی، سارے صفات اللہ کے لیے خاص رکھیں گے۔ پھر کہتے ہیں ولا یتخذا اور نہیں پکڑو گے، بعضنا بعض ہمارے، بعضنا بعضوں کے لیے، اربابن خدایان، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی ایک صفت بھی کسی کو نہیں دو گے اور پوری عبادت بھی کسی کے لیے نہیں کرو گے اللہ کے سوا، یعنی پوری عبادت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرو گے، اور ایک صفت، بعض لوگ ایسے ہیں وہ پوری عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن کچھ صفات نکال دیتے ہیں اور وہ ولیوں کو دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک صفت جو ہے نا یہ بھی کسی کے لیے نہ کرو گے اور پوری عبادت بھی نہیں کرو گے، یعنی جس طرح یہ ہندو ہیں وہ ساری عبادت جو ہے وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اوروں کے لیے کرتے ہیں، تو اس طرح پوری عبادت بھی اللہ کے لیے کرو گے۔ اور جیسا یہ مشرکین ہیں جو قبر پرست ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں سے منتیں کرتے ہیں کہ اے بابا آپ میرا وسیلہ بنو اور اللہ سے میری یہ فریاد پوری کرو، تو یہ ایک صفت اس بابا میں جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ ایک صفت اس میں ہے، ٹھیک ہے، دعا قبول کروانا یا میری بیماری ٹھیک کرنا یا مجھے بچہ دینا، تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں، یہ ایک صفت بھی کسی کو نہیں دینا اور یہ پوری عبادت بھی کسی کو نہیں کرنی ہے آپ نے۔ پھر کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر آپ پلٹے ان دونوں عقیدوں سے، فَقُولُوا تو کہو، اشہد گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم ہیں ماننے والے اس مسئلے کو۔ تو اس میں اللہ رب العزت رب العالمین کی یہ ربوبیت کی صفت اپنے لیے خاص کرتے ہیں اور مخلوق سے نفی کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سی آیتیں ہیں، مثال کے طور پر سورۃ انعام آیت نمبر 14 میں بھی فرماتے ہیں، سورۃ دخان آیت نمبر 7 میں بھی فرماتے ہیں، اور سورۃ جاثیہ کی آخری آیت اس میں بھی فرماتے ہیں
لیکن یہ ایک میں نے آپ کو بتا دی، بقایا یہ آیاتیں آپ اپنے لیے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ خدائی کے سارے صفات خاص اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو. ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے مانا کرتا ہوں، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. الحمدللہ خدائی کے صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ رب العالمین، کیونکہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو اللہ. یعنی الحمدللہ خدائی کے صفات خاص ایک اللہ کے لیے، رب العالمین پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو. صدق اللہ العظیم. ہم تھوڑا تھوڑا سبق پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی عقیدوں کی اصلاح ہو سکے، اور یہ صورت فاتحہ ہے، یہ بنیاد ہے. بنیاد میں ہم تھوڑا تھوڑا سبق پڑھیں گے کہ آپ کا شوق بھی زیادہ ہو اور آپ جو ہے اس کو پڑھ بھی سکو، ٹھیک ہے، سمجھ سکو. اسے ڈیلی سنتے رہو، آپ انشاءاللہ خود ہی سمجھو گے. کوشش کرو جب سنتے ہو تو دن میں، ہفتے میں کہیں ایک بار قرآن کو سامنے رکھ کر اسے پڑھو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے عقیدوں کی اصلاح اس قرآن کے ذریعے سے فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں رسوائی سے بھی بچائیں گے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آخرت میں ہماری اس سے سنواریں گے. کیونکہ جس کا عقیدہ ٹھیک رہا اس کا آخرت ٹھیک رہا. عقیدے کی مثال ریل گاڑی کی انجن کی ہے، اور اعمال کی مثال ریل گاڑی کی ڈبوں کی ہے، جو پیچھے بوکے لگے ہوتے ہیں نا ڈبیاں، تو اس کی مثال آپ اعمال کی لیں اور عقیدے کی مثال انجن لیں. تو اگر انجن خراب ہوا اور ڈبے بہت زیادہ خوبصورت اے سی ہائی فائی لگے ہوئے ہوں تو وہ آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک نہیں پہنچا سکتے. اور اگر عقیدہ مضبوط رہا اور ڈبے ٹوٹے پوٹے ہو، اس میں بیٹھنے کی جگہ بھی صحیح نہ ہو، نہ لیٹنے کی ہو، نہ اس میں لائٹنگ ہو، اے سی ہو، لیکن پھر بھی آپ کبھی نہ کبھی کسی طریقے سے بھی ٹوٹے پوٹے بھی ہوں گے لیکن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکتے ہو. یا دوسری مثال، عقیدے کی مثال ایک کی ہے اور اعمال کی مثال 0 کی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ایک نہ ہو تو 0 آپ لاکھوں لگا دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن عقیدہ آپ شروع میں لگائیں ایک، پھر اس پہ اعمال کو آپ ایڈ کرتے جائیں، ایک ایک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کے ساتھ بھلائی کی، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا، اس کے ساتھ بھلائی کی، کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو راستہ درست کروایا، کسی کو نفع پہنچایا، تو وہ 0 اس کے ساتھ آپ لگاتے جائیں. ایک لگائیں گے 0، ایک کے ساتھ ایک 0 تو 10 ہو جائے گا، 2 لگائیں گے 100 ہو جائے گا، 3 لگائیں گے 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، تو یہ بڑھتے جائیں گے. لیکن اگر ایک ہٹا دو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عقیدہ ضروری ہے. اعمال سے پہلے عقیدہ پکا کرنا اس بات پہ کہ ایک اللہ ہی خالق رازق ہے، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے. اس پہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں تو انشاءاللہ یہ اعمال ہمیں پھر فائدہ انشاءاللہ آخرت میں پہنچائیں گے. دعائیں دیتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.